بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کا آج آپ کا چوتھا آن لائن لیکچر ہے۔ ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں جو ہے وہ اپنا لیکچر اس بات پر ختم کیا تھا کہ مدینہ میں اسلام جو ہے وہ کس طرح پھیلنا شروع ہوا تھا۔ تو اب ہم آگے پڑھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال مکہ میں گزار لیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو وہ کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں، یا کس طرح سے جو ہے وہ ہجرت کی گئی۔ ہجرت مدینہ جو ہے وہ 13 نبوی 622 عیسوی، ٹھیک ہے، یعنی نبوت کا 13واں سال تھا اور 622 جو ہے وہ عیسوی تھی۔ جب 13واں سال شروع ہوا تو یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس سے ایک طرح سے اسلامی تاریخ جو ہے نا وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ نبی کریم کو جو ہے وہ اپنے شہر مکہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ اپنے شہر مکہ کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آ، ایک طرح سے آپ کو یہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ انجام دینا تھا، تو اس کی خاطر جو ہے وہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خود ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہجرت کا حکم دیا، اور پھر خود اپنے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دے دیا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ہجرت کی تھی۔ اب اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ان وجوہات میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ اہل مکہ کا نا ایک نامناسب رویہ آتا ہے۔ نبی کریم نے دن رات جو ہے وہ نبوت کے بعد 12 سال جو ہے وہ دن رات کوشش کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ ساری دنیا میں، مطلب مکہ والے جو ہیں، سب سے پہلے تو مکہ سے شروع ہوتا ہے، مکہ والے جو ہیں وہ قبول کر لیں، لیکن اتنے لمبے عرصے میں بہت تھوڑے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ اب اشاعت دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے مرکز کی ضرورت تھی جہاں جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ آسانی سے ہو سکے اور مسلمان امن و سکون سے رہ سکے۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور وہ ان کا ایک بہت اچھا تجربہ ثابت ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں جو ہیں وہ سکون و چین کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ ایک تو یہ بات۔ پھر ایک اور یہ بات تھی کہ نبی کریم کو اہل مدینہ نے جو ہے وہ دعوت بھی دی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر لوگوں نے، اہل مدینہ نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، اور نبی کریم یہ چاہتے بھی تھے، ان کی خواہش تھی کہ تمام عرب میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ عام ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں اچھی خاصی جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا ماحول اشاعت دین کے لیے جو ہے وہ سازگار فضا جو ہے وہ دکھائی دی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا اور دعوت بھی دی تھی، یہ بھی وجہ تھی۔ آپ نے اسی وجہ سے جو ہے وہ ہجرت کی۔ پھر ایک اور وجہ یہ تھی کہ کفار جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی جو ہے وہ سازش کر رہے تھے۔ جب انہیں لگا کہ مکہ مکرمہ کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان میں اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اہل مدینہ میں بھی لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ خطرہ ایک طرح سے لاحق ہوا کہ اگر اسلام کو نہ روکا گیا تو سارا عرب ہی جو ہے وہ مسلمان۔ لہٰذا جو مکہ کے سردار تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ایک طرح سے بنائی، تاکہ پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ شہید کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پہلے سے ہی ان کے ناپاک ارادوں کی خبر مل چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اجازت جو ہے وہ دے دی تھی ہجرت کی، اسی لیے آپ جو ہے وہ مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر حکم الہی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ مکہ ہجرت فرما جائیں۔ آپ کی پہلے بھی یہ خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مناسب وقت پر جو ہے وہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب جو ہے نا کچھ لوگوں کے یہاں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ صرف مشکلات سے فرار کی وجہ سے ہجرت جو ہے وہ کی گئی، تو صرف یہ بات نہیں تھی، بلکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم نہ دیتے تو آپ پھر بھی مصیبتیں اور مشکلیں سہتے رہتے، لیکن مدینہ میں جو ہے وہ رہتے اور اسلام کو پھیلاتے رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جب حکم دے دیا تو اب صرف ایک ہی جگہ مکہ میں تو اسلام کی تبلیغ نہیں کرنی تھی، بلکہ
اور جگہوں پر بھی کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے ہجرت کی۔ یہ جو ہے مشکلات سے فرار کی وجہ نہیں تھی کہ آپ نے مشکلات سے جو ہے فرار کی، نہ ایک طرح سے یہ راہ اس لیے اختیار کی کہ آپ کو مشکلوں سے جو ہے وہ نجات مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تب آپ نے جو ہے وہ ہجرت۔ اب ہجرت کے دوران کیا واقعات پیش آتے ہیں، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ آپ نے تیاری کس طرح کی، آپ کے ساتھ کون رہا، یا آپ جو ہیں وہ کس طرح سے آپ جو ہیں وہ مدینہ پہنچے، یہ بھی ایک پورے یہ تسلسل سے جو ہیں وہ واقعات چلتے ہیں۔ جب آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا، تو آپ ابو بکر صدیق کے پاس جو ہیں وہ گئے اور ان سے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھری، اور یوں حضرت ابو بکر صدیق اس راہ میں جو ہے آپ کے ہمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے جب کفار کو جو ہے یہ پتہ چلا، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کے گھر کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سارے سرداروں نے جو ہے وہ مل کر، سب مختلف جتنے بھی قبائل تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، ان کو منتخب کیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تاکہ آپ کو جو ہے وہ گھر سے نہ نکلنے دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ آپ میرے پاس جو کہ قریش والوں کی امانتیں ہیں، میں انہیں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اسی لیے آپ جو ہیں وہ حضرت میری بستر پر جو ہے وہ آرام کریں، صبح قریش کی امانتیں جو ہیں وہ انہیں لوٹا دیں۔ حضرت علی جو ہیں وہ آ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بستر پر جو ہے وہ سو گئے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، اس میں ابو جہل بھی جو ہے وہ شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے جو ہے وہ گھر سے نکلے، یہاں تک کہ قریش نے چاروں طرف سے آ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، لیکن انہیں معلوم بھی نہ ہوا، اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ سفر کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے اس سفر کے دوران جو ہے وہ غار سور میں جو ہے وہ قیام کیا، ٹھیک ہے؟ غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق نے اور آپ نے جو ہے وہ قیام کیا، جہاں جو ہے حضرت عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، وہ آپ کو قریش کی جو ہیں وہ چالوں سے جو ہے وہ آگاہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بکریوں کا دودھ جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جو ہے وہ گزارا ہوتا تھا۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیٹی تھی حضرت اسما، وہ بھی کفار سے چوری چھپے جو ہیں وہ کھانا وہاں پر پہنچایا کرتی تھی۔ جو 3 راتیں جو ہیں آپ نے اس غار میں جو ہے وہ قیام کیا۔ ایک دفعہ جو ہے وہ قریش جو ہیں وہ تعاقب کرتے کرتے جو ہیں وہ غار کے بالکل قریب پہنچ گئے، جس پر ابو بکر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ابو بکر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب قریش کی جو ہے وہ ہم پر نظر پڑ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تخزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہماری مدد کریں۔ پھر جو ہے آپ نے غار سور سے مزید آگے سفر کا جو ہے وہ آ، سفر کیا، اور اس سفر کے لیے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے جو ہے وہ 2 اونٹنیاں آ گئیں۔ ایک اونٹنی پر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، جبکہ دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت حضرت ابوبکر عبداللہ اور عامر بن فہیرہ جو ہیں وہ سوار ہوئے۔ اب اس سب کے دوران جو ہیں وہ قریش نے نا یہ اعلان کیا کہ جو حضرت بکر کو جو ہے وہ پکڑ کر لائے گا، ان کو ہم جو ہے وہ 100 اونٹ، یعنی ایک خون بہا کے برابر جو ہے وہ انعام دیں۔ تو اس انعام کی لالچ میں سراقہ بن حجم جو ہے وہ آپ کے تعاقب میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ نکلا۔ تو جب آپ جو ہے وہ غار سور سے نکل رہے تھے، تو اس نے آپ کو جو ہے وہ دیکھ لیا، اور وہ آپ کا اپنا گھوڑا دوڑا کر جو ہے وہ آپ کے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا گھوڑا جو ہے وہ گر گیا، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ہر وار کو ناکامی ہوئی۔
اور پھر اس نے جو ہے اپنی جان کی امان جو ہے وہ مانگی، اور ایک طرح سے نبی کریم نے جو ہے اسے معاف کر دیا۔ اب اس سفر کے دوران جو ہے آپ نے قباء میں بھی جو ہے وہ قیام کیا، ٹھیک ہے۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی، 8 ربیع الاول 13 نبوی کو یہ مختصر سا قافلہ جو ہے نا قباء کے مقام پر پہنچا، اور نبی کریم یہاں پر 14 دن ٹھہرے۔ اس دوران آپ نے جو ہے وہ ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی، جسے مسجد قباء جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور پھر یہ اسی نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئی۔ آپ نے پھر جب آپ 14 دن رہنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب جو ہے وہ چلے، تو راستے میں ایک محلہ بن سالم جو ہے وہ آتا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جمعے کی نماز کا جو ہے وہ وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کی اور ایک خطبہ دیا، اور یہ آپ کی پہلی نماز جمعہ اور پہلے خطبہ جمعہ جو ہے وہ تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مدینہ میں بھی پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے حضور بکریم جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کا ایک بھرپور جو ہے وہ استقبال کیا۔ آپ کے جو ننہالی رشتہ دار، یوں تو پورے مدینہ نے آپ کا جو ہے وہ بھرپور استقبال کیا، لیکن آپ کے جو ننہالی رشتہ دار تھے بنو نجار، انہوں نے آپ کا جو ہے وہ ایک الگ شان سے جو ہے وہ استقبال۔ اور اس دوران جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ کہ اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہریں، وہ آپ کے میزبان بنے، آپ ان کے مہمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے میں وہیں پر رکوں گا۔ تو آپ کی اونٹنی جو ہے نا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جو ہے وہ بیٹھ کے، اور یوں آپ نے تقریباً 9 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کو جو ہے وہ یہ شرف بخشا کہ آپ 9 ماہ ان کے گھر میں جو ہے وہ قیام کیا، ٹھیک ہے۔ آج کا آپ کا یہ والا لیکچر جو ہے وہ یہاں تک کی، یعنی ہجرت مدینہ، اس کے اسباب کیا تھے، اس سفر کی تیاری جو ہے وہ کیسی ہوئی، کس طرح سے کی گئی، اور کس طرح سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا، یہاں تک کی آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے، اور جو باتیں سمجھ نہ آئے ان کو جو ہے وہ آپ نے نوٹ جو ہے وہ کر لیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔